تھی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ بندے کے پاس نہ ہوں تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ ایک تو ہم نے عرض کیا تھا کہ آزادی کی نعمت، آزادی نہیں ہے تو باقی ساری نعمتیں ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری نعمت ہے صحت کی نعمت۔ اگر صحت نہیں ہے، اگر بندہ بیمار ہے تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کا ذائقہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ بیماری کی حالت میں بعض اوقات منہ کا ذائقہ ہی چھن جاتا ہے، ڈاکٹرز بہت ساری چیزیں منع کر دیتے ہیں، بندہ کھا نہیں سکتا، سامنے چیزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن چکھ نہیں سکتا، دائیں بائیں دولت کا انبار ہے لیکن صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور صحت مند مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیمار اور کمزور مومن سے زیادہ پسند ہیں، اور ہماری بہت ساری عبادات ہماری صحت سے جڑی ہوئی ہیں۔ صحت اچھی ہوگی تو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے گا، مسجد میں آ سکے گا، صحت ٹھیک ہوگی بندہ حج کر سکے گا، صحت ٹھیک ہوگی تو بندہ رزق حلال کما سکے گا، صحت ٹھیک ہوگی تو بندہ عبادات کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکے گا، اور اگر صحت ٹھیک نہیں ہوگی، بیمار ہوگا تو کیا کرے گا؟ سارے کام جوں کہ توں رہ جائیں گے، جو عبادات کرتا ہے وہ بھی رک جائیں گی۔ تو ہمیں ہماری صحت کا خیال رکھنے کا بھی دین اسلام میں کہا گیا ہے، اور یہ بھی ہمارے دین سے جڑی ہوئی بات ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں اپنی صحت کو ٹھیک اور برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ پورا ایک پلان ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ صفائی کو کیوں کہا گیا کہ نصف ایمان ہے؟ ہم کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے، اس وجہ سے کہ صفائی کے اندر بندے کی صحت ہے، اور جتنا نفیس اور جتنی نظافت دین اسلام کے اندر ہے اور کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں استنجا، وضو، غسل، پھر کپڑوں کا پاک کرنا رکھنا، بالوں کو سنوار کر رکھنا، جو زینت اور جو صفائی کا نظام ہمیں دین اسلام نے دیا ہے اور کسی مذہب کے اندر اتنا خوبصورت نظام نہیں ہے۔ اور اس سارے نظام کا تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ہماری صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے۔ میں ایک پڑھ رہا تھا کہ ہم جو پیسے استعمال کرتے ہیں نوٹ، یہ آپ کو پتا ہے کہ نوٹ کتنے ہاتھوں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اب سارا دن ہم دکان پہ بیٹھے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نوٹ گنتے رہتے ہیں۔ آفس میں بیٹھے ہیں، نوٹ ہمارے عام طور پر کوئی چیز دکان سے لیتے دیتے بھی ہیں تو نوٹ ہمارے ہاتھوں میں لگتے ہیں۔ اب یہ نوٹ کتنے لوگوں کے ہاتھوں سے لگ کر آتے ہیں؟ اس پر ریسرچ کی گئی کہ بہت ساری بیماریاں نوٹوں کی وجہ سے پھیلتی ہیں، اور ہمارے دین اسلام کی تعلیمات پر غور کریں کہ اب سارا دن نوٹ گرتے رہیں لیکن جب کوئی چیز کھائیں تو کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں۔ تو کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھوؤ گے تو جتنی جراثیم ہیں سارے ختم۔ تو اس کا تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ہماری صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ صحت ہوگی تو سارے کام ہوں گے۔ جان ہے تو جہان ہے، جب جان درست ہے، صحت ٹھیک ہے تو سب کچھ ہے، عبادات بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار کے اندر ایک عیسائی نے ایک اعتراض کیا کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک علم الادیان اور ایک علم الابدان، یعنی ایک بدن کا علم، جسم کا علم، باڈیز کا علم، اور ایک دین کا علم۔ اس نے کہا کہ آپ کے اسلام میں دین کا علم تو ہے لیکن علم الابدان نہیں ہے، علم طب نہیں ہے۔ تو اس دربار میں ایک بزرگ عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میاں تم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ المعترض کالاعمی، معترض ایسا ہوتا ہے جیسے اندھا ہوتا ہے، تم نے منہ اٹھا کے اعتراض کر دیا ہے۔ علم الابدان کو تو ہمارے رب نے قرآن کی آدھی آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سی؟ کہا فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور ضائع نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور خاص طور پر کم کھانا، یہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب اگر آپ لوگ ناراض نہ ہو، ہمارا پیٹ جتنا بڑھے گا بیماریاں اتنے بڑھیں گی، ویٹ بڑھے گا بیماریاں بڑھیں گی۔ اس کے لیے ایکسرسائز نہیں کریں گے، واک نہیں کریں گے اور کھا کے سو جائیں گے، آٹومیٹکلی خود بخود ہمارا معدہ ڈسٹرب ہوگا، ہمارا سارا کا سارا جسم ڈسٹرب ہوگا۔
تو یہ اسلام نے ہمیں یہ سارا پلان دیا ہے کہ ہم کھانا ایسے ٹائم پہ کھائیں، مغرب کے بعد آپ کھانا کھا لیں تاکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کچھ نہ کچھ کم از کم واک ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ رات 12 بجے 11 بجے کھانا کھا رہے ہیں اور کھاتے ہی بیڈ کے اوپر، آٹومیٹکلی بیمار تو ہوں گے ہی ہوں گے. تو یہ اپنی صحت کا خیال رکھنا، باقاعدگی کے ساتھ ایکسرسائز کرنا، واک کرنا، اور اپنی ڈائٹ کو مینٹین رکھنا، ہم نے کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، اور اپنے ویٹ کو مینٹین رکھنا. آپ اپنا ویٹ کرتے نہیں، ویٹ بڑھنے نہ پائے. یہ ساری چیزیں ہمارے دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن کو ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے. اور جب ہم نے ان کو اگنور کرنا شروع کیا ہے تو ہماری صحت خراب ہونے کی صورت میں ہماری عبادات ساری کی ساری ڈسٹرب.